منجن ہے، ناہن ہے، رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، تہامی ہے، یہی تو ہاشمی ہے، یہی تو ابتہی ہے، یہی تو عزیز ہے، یہی تو حریص علیکم ہے، یہی تو رؤوف ہے، یہی تو رحیم ہے، یہی تو طٰہٰ ہے، یہی تو مجتبیٰ ہے، یہی تو تاسین ہے، یہی تو مرتضیٰ ہے، یہی تو حامیم ہے، یہی تو مصطفیٰ ہے، یہی تو یاسین ہے۔ نبی کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ آپ کو دنیا کے حساب سے نہ سمجھا دوں۔ دنیا میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ دیکھیے اگر کسی کو پڑھنا لکھنا ہو تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی پڑھائی شروع کرائی جاتی ہے، بچے کی عمر 5 سال کی ہو جاتی ہے تب اس کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے، وہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں کلاس پاس کر لیتا ہے، اور 5 کلاس پاس کرتے کرتے 5 سال کی عمر میں اسکول میں ایڈمٹ ہوا۔ جب وہ 5ویں کلاس میں پہنچا، ہر سال میں 1 کلاس پاس کیا، 5ویں کلاس میں پہنچتے ہوئے عمر ہو گئی 10 سال کی، اور اس کے بعد اس نے 5 کلاس اور پاس کی، تب ہائی اسکول میں پہنچا، عمر ہو گئی جناب 15 سال کی۔ اب ہائی اسکول کے بعد اس کو 2 سال کا PUC کرنا ہے، پری یونیورسٹی کا کورس کرنا ہے، جس کو ہم اپنے UP کی زبان میں کہیں تو انٹرمیڈیٹ کرنا ہے۔ اب عمر ہو گئی 17 سال کی، 3 سال کا گریجویشن کیا، اب عمر ہو گئی 20 سال کی، اس کے بعد 2 سال کا ماسٹر کیا، عمر ہو گئی 22 سال کی۔ اس کے بعد اگر ریسرچ کرنا چاہتا ہے، ابھی سمجھ لیجئے نام اس کا جو بھی ہو، گڈو پپو یا جو بھی نام رکھا ہو، مگر ابھی صرف آرٹ میں اس نے ابھی جو ہے ماسٹر کیا ہے، ابھی اگر اس کو ریسرچ کرنا ہے، اگر اس کو PhD کرنا ہے تو پھر PhD میں ایڈمیشن لے گا، اس کے بعد 5 سال کا ریسرچ کا زمانہ چلے گا، 22 اور 5 کتنا ہو گیا؟ 27 ہو گیا۔ اب 27 سال کی عمر میں PhD کر کے فارغ ہوا، نام کے آگے لگ گیا ڈاکٹر، یعنی PhD، ڈاکٹر آف فلسفی۔ لیکن اب پھر خیال آتا ہے یار ابھی تو باتوں کا ڈاکٹر ہوا ہوں، ابھی تو ہنر کا ڈاکٹر ہوا ہوں، ابھی تو آرٹ کا ڈاکٹر ہوا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ فزیشین ہو جاؤں، فزکس کا ڈاکٹر ہو جاؤں، بایولوجی کا ڈاکٹر ہو جاؤں، کیمسٹری کا ڈاکٹر ہو جاؤں، یعنی علم الابدان کا ڈاکٹر ہو جاؤں، ایناٹومی کا ڈاکٹر ہو جاؤں۔ اب پھر اس نے ہائی اسکول سے پڑھنا شروع کیا۔ آئیے میں زندگی کے 10 سال بچا کے چلتا ہوں۔ اس نے 10ویں کلاس کے بعد، جیسا کہ ہمارے یہاں UP میں، ہمارے یہاں انڈیا میں ہوتا ہے کہ 10ویں کلاس تک سارے سبجیکٹ شامل رہتے ہیں، لیکن 10ویں کلاس کے بعد اگر کسی کو آرٹ میں جانا ہے تو انٹر اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر اس کو PhD کرنے کے بعد پھر خیال آیا کہ ایناٹومی کا ڈاکٹر بنوں گا، تو اس نے پھر سے اس کو پھر سے PUC PCB یعنی فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی میں کرنا ہوگا۔ اب ذرا جناب والا 2 سال، اب ذرا ادھر 27 سال ہو گئے تھے، یہ ڈاکٹر بنا تھا، ڈاکٹر آف فلسفی بنا تھا 27 سال کی عمر میں، اب ذرا دوبارہ سے یہ ایناٹومی کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ بدن کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ ڈیسیز کا اور علاج کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو اب پھر سے اس کو PUC کرنا پڑے گا، PCB میں اب ذرا 27 وہ اور 2 اور ایڈ کر دیجئے، عمر ہو گئی 29 سال، اور اس کے بعد میں نیٹ کوالیفائی کر کے MBBS میں ایڈمیشن ملے گا جو 5.5 سال کا کورس ہے۔ اب ذرا 29 اور 5 کو جوڑ دیجئے جناب والا، عمر ہو گئی 34 سال۔ کتنی؟ 34 سال۔ اب 34 سال کرنے کے بعد پھر چاہا کہ ابھی تو یہ میرا UG ہوا ہے، ابھی تو صرف میرا ڈاکٹری میں گریجویشن ہوا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ PG کر لوں، تو اس کے بعد پھر MD کرنا پڑے گا، یعنی ڈاکٹر آف میڈیسن 3 سال کا کورس ہے۔ 34 اور 3 37 سال ہو گیا۔ 37 سال کے بعد مطمئن ہوا کہ اب میں ڈاکٹر آف فزکس ہو گیا، ڈاکٹر آف بایولوجی ہو گیا، ڈاکٹر آف کیمسٹری ہو گیا۔ اب اس کے بعد شوق اٹھتا ہے کہ سب کچھ ہو گیا مگر قرآن کا علم نہیں سیکھا، سب کچھ پڑھ لیا مگر حدیث کو نہیں پڑھا۔ اب اس نے مدرسے میں ایڈمیشن لیا، کتنا ہی فاسٹ پڑھانے والا استاد مل جائے، کم سے کم 1 سال میں قرآن شریف مکمل ہوگا، قرآن پڑھنا آئے گا۔ 1 سال اور ایڈ کر دیجئے 37 سال میں جناب والا عمر ہو گئی 38 سال کی۔ اس کے بعد پھر 1 سال اردو عربی فارسی سمجھنے کے لیے چاہیے 2 سال، اور پھر اس کے بعد اب یہ داخلہ لیتا ہے درس نظامی میں، پہلے اولا پڑھے گا، پھر ثانیہ پڑھے گا، ثالثہ پڑھے گا، رابعہ پڑھے گا، خامسہ پڑھے گا، سادسہ پڑھے گا، سابعہ پڑھے گا، پھر فضیلت میں دستار ہوگی۔ پورے 8 سال
سال یہ اور 2 سال شروع والے، یہ ہو گئے پورے 10 سال۔ 10 سال میں عالم دین بنا، ابھی ضرورت ہے مفتی بننے کی، اب خواہش ہے مفتی بننے کی، تخصص کرنے کی، افتاء کرنے کی، اس کے بعد پھر 2 سال چاہیے۔ اب جناب والا کل ملا کر کے ہوتے ہیں 12 سال۔ اب 12 کو اور 37 کو جوڑ دیجئے، جناب عمر ہو گئی 49 سال کی۔ یعنی اگر اس کو اور بیچ کا جو گیپ، جو زمانہ بیچ کے جو بھاگ دوڑ کے اور جو بیچ کے ایڈمیشن کی بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے، اگر سب کو ملا لیں تو 50 سال کی عمر ہوگی۔ اب 50 سال میں تو 50 سال میں جناب احسان الحق کیا ہوئے؟ ڈاکٹر آف باڈی، ڈاکٹر آف میڈیسن، ڈاکٹر آف سرجری، ڈاکٹر آف میڈیسن، ڈاکٹر آف آرٹس، اور اس کے ساتھ کیا ہوئے؟ عالم، فاضل اور مفتی۔ لیکن نام تھا احسان الحق، اور اس کے آگے یہ جو نام لگے ہیں ڈاکٹر آف فلسفی، ڈاکٹر آف اینیٹومی، یہ جو نام لگے ہیں یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ ان 2-3 صفاتی ناموں کو لینے کے لیے پورے 50 سال ہو گئے، عمر 50 سال کی ہو گئی، تب 3 یا 4 صفاتی نام ملے۔ 50 سال کی عمر کے بعد آج کل 60-70 سال عمر تو ویسے ہی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ آدمی جیتا ہی نہیں۔ 50 سال میں 3-4 صفاتی نام کی ڈگری لینے والا آدمی ایک دن بیمار نہ ہو، ایک دن بھی چھٹی نہ کرے، 20 سال تک لگاتار محنت کرے، علمی میدان میں دنیا میں پرچم گاڑ دے، اس کے بعد اگر بہت کیا تو نوبل پرائز تک پہنچ سکتا ہے۔ ورنہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ پوری زندگی علم و تعلیم کا کام کرتے رہے لیکن نوبل پرائز تک نہیں پہنچے۔ میں ایک ایسے آدمی کی بات کر لیتا ہوں، پوری زندگی پڑھائی میں لگا دیا، پوری زندگی سماجی خدمت میں لگا دیا، نوبل پرائز پا بھی لیا۔ نوبل پرائز کنہیں ملتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ سراہنے کے لائق کام کرتا ہے اسے نوبل پرائز ملتا ہے۔ یعنی جس کا سیدھا ترجمہ کریں، نوبل پرائز یافتہ یعنی سب سے زیادہ سراہا گیا، اور بہت سے لوگوں کو تو مرنے کے بعد یہ انعامات ملے ہیں۔ زندگی میں تو بہت کم لوگوں کو یہ انعام حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائی اب ذرا توجہ کرنا، پوری عمر پڑھتا رہا، پوری عمر سماج سیوا کرتا رہا، تو صرف ایک نوبل پرائز تک پہنچنے میں کامیاب اگر ہو بھی گیا، میں مانتا ہوں کہ اگر نوبل پرائز پا بھی لیا تو صرف ایک نام جڑا، یعنی سراہا گیا۔ اب ذرا اس زندگی کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دے، اب میں تجھے ایسی زندگی کا پتہ بتاتا ہوں کہ جس کا نام تو اوریجنل ذاتی نام تو صرف محمد ہے، مگر صفاتی نام 99 ہیں، اور صفاتی نام میں محمد کے بعد سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ نام ہی احمد ہے، جس کا ترجمہ ہے سب سے زیادہ سراہا گیا۔ یعنی نوبل پرائز جہاں پر ختم ہو جاتا ہے وہاں سے احمد کی صفت شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھ تو، ایک نام نہیں 99 نام ہے، اگر گننے کا دم ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ جو محمد ہیں یہی تو احمد ہیں، یہی تو حامد ہیں، یہی تو محمود ہیں، یہی تو قاسم ہیں، یہی تو عاقب ہیں، یہی تو فاتح ہیں، یہی تو شاہد ہیں، یہی تو حاشر ہیں، یہی تو رشید ہیں، یہی تو مشہود ہیں، یہی تو بشیر ہیں، یہی تو نذیر ہیں، یہی تو داعین ہیں، شافن ہیں، ہادن ہیں، مہدن ہیں، ماہن ہیں، منجن ہیں، ناہن ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، تہامی ہیں، یہی تو ہاشمی ہیں، یہی تو ابتہی ہیں، یہی تو عزیز ہیں، یہی تو حریص علیکم ہیں، یہی تو رؤوف ہیں، یہی تو رحیم ہیں، یہی تو طٰہٰ ہیں، یہی تو مجتبیٰ ہیں، یہی تو تاسین ہیں، یہی تو مرتضیٰ ہیں، یہی تو حامیم ہیں، یہی تو مصطفیٰ ہیں، یہی تو یاسین ہیں، یہی تو اولیٰ ہیں، یہی تو مزمل ہیں، یہی تو ولی ہیں، یہی تو مدثر ہیں، یہی تو متین ہیں، یہی تو طیب ہیں، یہی تو ناصر ہیں، یہی تو منصور ہیں، یہی تو مصباح ہیں، یہی تو عامر ہیں، یہی تو حجازی ہیں، یہی تو نزاری ہیں، یہی تو قریشی ہیں، یہی تو مداری ہیں، یہی تو نبی التوبہ ہیں، حافظ یہ ہیں، کامل یہ ہیں، صادق یہ ہیں، امین یہ ہیں، عبداللہ یہ ہیں، کلیم اللہ یہ ہیں، حبیب اللہ یہ ہیں، نجی اللہ یہ ہیں، صفی اللہ یہ ہیں، خاتم الانبیاء یہ ہیں، حسیب یہ ہیں، مجیب یہ ہیں، شکور یہ ہیں، مختصر یہ ہیں، رسول الرحمہ یہ ہیں، قوی
अलीयुन ये है, हफीयुन ये है, मामूनुन ये है, मालूमुन ये है, हक्कुन ये है, मुबीनुन ये है, मुतीउन ये है, अव्वल ये है, आखिर ये है, जाहिर ये है, बातिन ये है, यतीम ये है, करीम ये है, हकीम ये है, सैयद ये है, सिराज ये है, मुनीर ये है, मुहर्रम ये है, मुकर्रम ये है, मुबश्शिर ये है, मुज़क्किर ये है, मुतहहिर ये है, मुतहहर ये है, करीब ये है, खलील ये है, मदऊफ़ुन ये है, जव्वादुन ये है, खातिमुन ये है, आदिलुन ये है, शहीरुन ये है, शहीदुन ये है, रसूलुल मलाहिम ये है। इन सब को जमा कर दो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये। नारे तकबीर। ये हो गए 99 नाम, 99 सिफाती नाम है ये मुस्तफ़ा के। एक दो सिफाती नाम लगाने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है। यहां देखो 99 सिफाती नाम और 99 छोड़ो, एक नाम के बारे में हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि इस नाम की बरकत यह है कि अगर अल्लाह इस नाम की बरकतों को खोल दे तो मुर्दे जिंदा हो जाएं।